ایک لڑکی تھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت دیکھنے میں، وہ لاہور سے ہی تھے، یہ کس ڈی ایچ اے کا۔ اس کے والدین کہنا شروع کیا کہ بھائی تقریباً 1.5 سال سے منگل کی رات اور اتوار کی رات یہ بالکل پاگلوں جیسا بیہیو کرنا شروع ہو گئی۔ شروع میں اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، میں نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے، اور وہ باغ کے چھت پہ جاتی تھی کھلے آسمان کے نیچے۔ 3 ماہ کے بعد اس کے ساتھ بچی کے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گیا، اس کے جسم پہ باقاعدہ کٹ لگنا شروع ہو گئے، اور اس نے اپنے والدین کو پہچاننا چھوڑ دیا، بالکل نیم پاگل جیسی صورتحال ہو گئی۔ اگر وہ واش روم میں جاتی تھی تو اس نے واٹر کا ٹینک ختم کر کے باہر نکلنا ہے۔ اتنا پانی یس، اگر وہ کھانا کھانے پہ آتی تھی تو اس کا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا تھا۔ آدھی روٹی کھانے والی لڑکی وہ 7 روٹیاں کھانا شروع ہو گئی۔ اسی طرح سے کوئی بھی جب اس نے کام کرنا ہے اس نے پھر کرتے ہی جانا ہے، کوئی بریک نہیں لگانی۔ بڑے عاجز، بڑے پریشان کہ ایک بیٹی ہے، 3 بیٹے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہماری بیٹی کے ساتھ۔ مختلف ہاسپٹلز میں سکائٹرسٹ کے پاس لو جی، یعنی کہ جہاں تک وہ بیچارے جاتے انہوں نے وہ اپنا ان کا علاج کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کا جو نیچے والا آفٹر سم ٹائم یہ ایک فنگر سے شروع ہوا کہ جو دھڑ تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اوکے، لوور باڈی جو یس کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کسی کے تھرو رابطہ کیا مجھ سے کہ جی آپ وزٹ کریں۔ میں نے معذرت کی، میں نے کہا جی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو مرشد تھے ان کی طرف سے تلقین تھی کہ کسی کے ہاں نہیں جانا اور کسی سے کوئی فائنینشیل گین نہیں لینا۔ تو وہ جیسے ہی وہ لے کے آئے اس کو میرے پاس، میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یہ تو بڑا سنگین ہے، جادو کے معاملات ہیں، اور اس میں آپ کا بڑا کلوز ریلیٹیو اس میں جو یہ کر رہا ہے وہ ہے والد کی طرف سے۔ وہ شاید رشتے کے معاملات تھے، انہوں نے رشتہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا، پہلے بیٹے کا بھی باہر کر دیا، اب وہ بچی کی باری آئی، یہ بھی نہیں مان رہے تھے، اور کیا وہ اس لیے گیا تھا۔ لیکن جب وہ مختلف معالجوں کے پاس جا کے انہوں نے علاج معالجہ شروع کروایا تو وہ معاملہ جو پیچھے سے وہ سنگین ہونا شروع ہو گیا، وہ اس کی جان لینے تک اتر آئے۔ الحمدللہ ودین 50 ڈیز بچی صحت مند ہو کے چلنا پھرنا اس نے شروع کیا، اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا، اس کے جسم کے جو حالات تھے، جو اس کی میں کہتا ہوں کہ انتہائی قابل ترس صورتحال تھی، وہ ختم ہونا شروع ہوئی، اور الحمدللہ آج اس کی بچی کی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو صحت و تندرستی والی زندگی عنایت فرمائی۔ میں تو بہت سارے تو فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہاں بالکل، جو پیسے لیتے جن ہیں، کو پتہ ککھ بھی نہیں ہے، صرف کہہ دیتے ہیں جی ہم نے بتانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا۔ ورنہ جو روحانی معالج ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ راضی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اس کو تو جادوگر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، بلکہ جو اس نے عمل کیا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے واٹس ایور، وہ اس کی نظر میں آ جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مرشد کی دعاؤں سے، چاہے وہ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے کیسز ہیں، یو ایس اے سے لوگ، کیلیفورنیا سے، آگے پیچھے یو کے سے، کینیڈا سے لوگ فون کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کا فون پہ علاج معالجہ کرواتے ہیں، کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں۔ اچھا، اس میں بہت سارے اپنے آپ سے بنتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ فور ایگزامپل، ایک تو جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا جس کے اوپر فضل و کرم ہوگا، وہ کبھی آپ سے چارج نہیں کرے گا، وہ کبھی نہیں آپ کو کہے گا 2 لاکھ دو تو میں چلتا ہوں، 3 لاکھ دو، 50,000 دو۔ وہ ہمیشہ اس کا مقصد اللہ کو پانا ہوتا ہے، وہ یہ کام فی سبیل اللہ کرے گا، اللہ کی راہ میں۔ جی۔ دوسری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے کسی طرح کی کوئی غلط چیزیں نہیں منگوائے گا کہ جی مجھے یہ چاہیے، مجھے اس کی سیری چاہیے، مجھے یہ چیزیں چاہیے، مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ جب وہ فی سبیل اللہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ اپنا ایسا فضل و کرم فرماتے ہیں کہ اس کے اختیار میں کر دیتے ہیں کہ وہ کسی طرح کی ان چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کا سوال ہے جو ہماری آڈینس سے دیکھتی ہے، جاننا چاہتی ہے، کالا جادو جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے بہت کامن ہے آج کل، تو کیا کہا بھی جاتا ہے کہ بڑا مہنگا ہے۔ میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ لوگ افورڈ کیسے کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو شک ہونا شروع ہو جائے کہ ان کے گھر میں کالا جادو ہو رہا ہے، فوری تدابیر جو ہیں وہ کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے باوضو رہیں، اپنے جو نماز اپنے اسباق پہ توجہ دیں، وہ پڑھیں،
اس کے علاوہ اپنے کسی روحانی معالج سے رجوع کریں، اپنے آپ کو، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی طرز پہ بنائیں، صبح اٹھ کے سارے فجر کی نماز پڑھیں، گھر میں ایک پتہ چلے کہ ایک روحانی ایٹماسفیئر ہے، ایک اسپریچول ایٹماسفیئر ہے۔ ہمارے گھروں میں ان چیزوں کی اب کمی ہوتی جا رہی ہے، لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، باوضو نہیں رہتے، اسی طرح سے ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں، بہت ساری یعنی کہ ان کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ جی اسی طرح سے جو ایک کامن ہاؤنا ہوتی ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو جیسے ہی آج کل تو یہ مشکل نہیں ہے، مختلف پوڈ کاسٹ میں مختلف جگہوں پہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ سمٹمز ہیں، میں بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ سمٹمز ہیں، اگر یہ ایسا ہونا شروع ہو تو آپ یہ کیا کریں، رابطہ کریں، اس کا علاج معالجہ کروائیں۔ اسی طرح سے کوئی اس کو پہچاننا، لوگوں نے اس کو کہہ دیا ہوا کہ جی بہت مشکل ہے، پتہ کیسے چلے، جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ تو ایک چٹکی میں پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا ایسی مسئلہ ہے۔ بات ہے، ایک تو جو بچیاں ہماری رشتوں کی وجہ سے پریشان ہاں ہیں، بالکل، ان کے حوالے سے ایک شاندار تحفہ آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔ صرف 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، اول آخر درود پاک، ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے اسے پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عاجز انکساری کے ساتھ پیش کر دیں۔ ٹھیک اس ہے، عمل کو جاری رکھیں بچیاں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ تیر میرا کبھی رائے گاہ نہیں گیا، کبھی خالی نہیں کیا۔ جو یہ عمل کرنے والا شخص ہے، عورت ہے، بچی ہے، ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، وہ کبھی نامراد نہیں رہے گی ٹھیک ہے، خاص طور انشاءاللہ۔ پہ وہ بچیاں جو جن کی شادی میں جن کی تاخیر شادیوں میں مسئلے ہیں، ہو رہی اگر ہے ان کا کوئی جادو جنات کا بھی مسئلہ ہے، تو وہ بھی اللہ اس سے تعالیٰ حل ہو جائے۔ بہترین ان کے لیے وسیلہ پیدا فرما دے گا ان کے علاج کے لیے۔ میں تو بہت سارے تو فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہاں بالکل، جو پیسے لیتے جن ہیں، کو پتہ ککھ بھی نہیں ہے، صرف کہہ دیتے ہیں جی ہم نے، بتانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا۔ ہاں ہاں، ورنہ جو روحانی معالج ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ راضی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اس کو تو جادوگر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، بلکہ جو اس نے عمل کیا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے، واٹس ایور، ہاں وہ اس کی نظر میں آ جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہاں مرشد کی دعاؤں سے، چاہے وہ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے کیسز ہیں، یو ایس اے سے لوگ، کیلیفورنیا سے، آگے پیچھے یو کے سے، کینیڈا سے لوگ فون کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کا فون پہ علاج معالجہ کرواتے ہیں، کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ رخسار بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی روحانی عمل کروانا بھی چاہتا ہے، یا ان کے گھروں میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، اور کوئی الگ الگ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ڈفرینٹ سٹیز ہیں، جی کنٹریز میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب سبھی کو ایسے مسائل ہیں، تو وہ کس طرح سے پہچان کریں ایک حقیقی روحانی عمل کی اور ایک دوسرے اچھا، اس جو میں بہت بنتے سارے، ہیں اپنے آپ سے بنتے ہیں اور پیسے لیتے جی ہیں؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک تو جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا جس کے اوپر فضل و کرم ہوگا، وہ کبھی آپ سے چارج نہیں کرے گا،